وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا کی گئی تھی کہ جو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ نیکی کا مجموعہ ہے، یعنی مختلف نیکیوں کے مجموعے کا نام بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فَقَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمْرَ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اس کے انالیسس کیے گئے اس کی سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے پیش کیا تھا امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے اس کے وبال سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ یہ بڑا بھولا مانس ہے۔ اس نے امانت کو اٹھا لی، پھر اس کہ شایان شان جو رویہ اس کا ہونا چاہیے تھا، جو فکر اس کو ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ ذمہ داری اتنی بڑی لے لی کہ آسمان و زمین اور ہمالیہ ڈر گئے اس کے اٹھانے سے۔ اس نے وہ بوجھ اپنے اوپر لاد لیا اور زندگی اسی طرح نارمل گزار رہا جیسے اس کے ذمہ کوئی ذمہ داری کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعائیں ہیں اور وہ دعائیں تعلیم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کہ ان کا اپنے رب سے رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے، تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے اور کن معاملات میں اللہ پاک سے کس طرح مدد طلب کرنی چاہیے۔ اب ان کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو میں بہرحال کر چکا ہوں کہ الفاظ کا ترجمہ ہو جاتا ہے اور عربی کے الفاظ کا ترجمہ بھی، ہماری زبانیں بڑی محدود زبانیں ہیں، ان میں بہت مشکل سے ہوتا ہے، قریب قریب کے لفظ چنے جاتے ہیں۔ وہ جو ایک جذبہ اصل الفاظ کے اندر جھانک رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ محسوسات کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، الفاظ کو کر سکتے۔ ایک آدمی کسی کو غصے سے کہتا ہے چلے جاؤ، پیار سے کہتا ہے چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ غصہ اور وہ پیار آپ اس کو ٹرانسمیٹ نہیں کر سکتے الفاظ میں، جب تک کہ سنے نہ اس کے منہ سے کہ اس نے غصے سے کہا تھا یا پیار سے کہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اصل عربی زبان تک جب تک انسان کی ایکسیس نہ ہو، بہت مشکل اس جذبے کو سمجھ لینا۔ بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں دعاؤں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں بعض جگہ اللہ کی ذات و صفات سے متعلق، اللہ پاک کی کنہ کے متعلق حضور نے اپنی امت کو بتایا، اے اللہ تو ایسا ہے، اے اللہ تو ایسا ہے، اے اللہ تو ایسا ہے۔
وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اس کو عقیدہ بنا. آنے والے زمانے میں بڑے فتنے اٹھیں گے، لوگ اللہ کی ذات و صفات سے متعلق بڑے وسوسے، بڑے فتنے اٹھائیں گے، اور یہ میرے الفاظ تمہارے لیے چراغے راہ ہوں گے، یہ اسٹریٹ لائٹس کا کام کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا. اللہ پاک ہمیں مستفید ہونے دے، فائدہ اٹھا لینے دے، ہماری سماعتوں کا، ہماری بصارت کا اور ہماری قوات کا. ابدا ما ابقیتنا، جب تک تو نے ہمیں رکھا ہوا ہے، زندہ رکھا ہوا ہے، تب تک یہ قوتیں ہمارا ساتھ دیں، ہم ان سے فائدہ اٹھاتا رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تو ہوں آنکھیں نہ ہوں، ہم تو ہوں کان نہ ہوں، ہم ہوں زبان نہ رہے، ہم ہوں اور فالج زدہ چارپائی پہ بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں، اور انہوں نے چارپائی نیچے سے کاٹی ہوئی ہو پیشاب کرنے کے لیے. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا. اگلا جملہ ہے جس پہ ہمارا آج کا خطبہ ہے، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. اللہ پاک یہ آنکھیں ہمارے ساتھ نہ مر جائیں. پہلے کیا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے پہلے مر جائیں اور ہم باقی ہوں، ٹٹول ٹٹول کے چلتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم باقی ہوں اور یہ مر جائیں. جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں استفادہ کرنے کا موقع دیتے. یہ امانت ہے نا اس کی. جب آپ کسی کی امانت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے درخواست کرتے ہیں کہ صاحب یہ 2 دن اور میرے پاس چھوڑ دیں پلیز. یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے. یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی کی امانت ہے تمہارے پاس، جب جب بھی تم ان کو مس یوز کرتے ہو، خیانت ہوتی ہے، اللہ پاک نوٹ کر لیتا. اچھا ٹھیک ہے میں حساب لوں گا. ہماری ہوتی تو حساب نہ ہوتا. دوسری بات یہ فرمائے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہی مر جائیں. ہم مر بھی جائیں تو یہ باقی رہ جائیں. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. اللہ پاک ان آنکھوں کی وارث کچھ آنکھیں پیدا کر دے، ان کانوں کے وارث کچھ کان پیدا کر دے، اس زبان کے وارث کوئی زبان پیدا کر دے، اس قوت کے وارث کوئی قوت کھڑی کر دے. میرے مالک میں قبر میں لیٹا ہوں اور وہ قوت تیرے دربار میں کھڑی ہو. میرا بیٹا میں لیٹا ہوں، وہ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ آنکھیں آگے چل رہی ہوں. آپ دیکھتے نہیں آنکھوں کا رنگ یا باپ پہ ہوتا ہے یا ماں پہ ہوتا ہے. یہ امانتیں ہمارے ماں باپ کے ہمارے پاس، یہ ان سے وراثت میں ہمیں ملی. اور جب ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ جیسے کسی نے کہا کہ بد عہدی گناہ ہے، اور ہر بد عہدی، ہر گناہ بد عہدی ہے. بد عہدی جو ہے منافق کی نشانی ہم نے سنی، اذا عاہد غدر، اذا وعد اخلف. یہ ہر بد عہدی گناہ ہے، اور ہر گناہ چھوٹا یا بڑا بد عہدی ہے اس میثاق الست کی جو ہم نے اپنے اس مٹی کے وجود میں آنے سے پہلے، اس آفس کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے، ڈیوٹی جوائن کرنے سے پہلے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مصور سے یہ کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے حکم کا اتباع کریں. الست بربکم قالوا بلی. واجعلوا الوارث منا.
یہ آنکھیں کسی کی آنکھوں کی وراثت آپ کو ملی، اس کا حصہ اس کو ملنا چاہیے۔ کفیل کو دیتے نا، سالانہ دیتے ہیں۔ ماں باپ ہمارے وہ کفیل ہیں جو سالانہ نہیں، ہر لمحہ ہمارا ہر باڈی سیل ان کی وراثت ہے۔ حضور نے ایسے نہیں فرما دیا تھا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہو، تیرا ایک ایک باڈی سیل تیرے باپ کا ہے۔ یہ وراثت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بھی کسی کی تعزیت میں کرتا ہوں جس کے والدین فوت ہوتے ہیں، والدین میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، تو میں یہ بات اسے کہتا ہوں، اور یہ کہتا میں اس لیے ہوں کہ میں اس کو سمجھتا ہوں، میں خود اس چیز کو اسی طرح لیتا ہوں کہ دیکھو بھائی، پہلے تمہاری اپنی ذمہ داری تھی، نماز تم نہیں پڑھتے تھے تو اپنا نقصان کرتے تھے۔ ہوتا ہے بعض دفعہ آدمی کھانا نہیں بھی کھاتا تو اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، لیکن اگر گھر والوں کو بھی نہیں کھلاتا تو اس کی تکلیف میں دوسرے شامل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے معاملہ تھا تمہارا اپنا، سستی ہو جاتی ہے، لیکن اب تمہارا باپ، تمہاری ماں، اب اس نماز کے دو استفادہ کرنے والے ہیں، ان روزوں کے دو استفادہ کرنے والے ہیں، اس قرآن کے پڑھنے کے دو استفادہ کرنے والے ہیں۔ اب تم اپنا نقصان نہیں کرو گے، اب تم ان کا نقصان بھی کرو گے، جو قبر میں جا کے لیٹ گئے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھے گا ہمیں یہاں پہنچتی رہے گی، وہ قرآن پڑھے گا پہنچتا رہے گا، وہ روزے رکھے گا پہنچتا رہے گا۔ ایسا نہ کہ پیچھے سے زنا، بدکاری اور شراب اور جناب علی روزہ توڑنا جائے اور تم جناب مولوی صاحب کا پیٹ بھر کے یہ سمجھو کہ ابا جی بخشے گئے۔ وہ جمعراتیں اور چلے اور چافتے، اس سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تیری آنکھوں سے ہے۔ اس یہ وارث ہے، یہ امانت ہے تیرے پاس، اس ان آنکھوں میں اس کا حصہ ہے، ان کانوں میں اس کا حصہ ہے، اس زبان میں اس کا حصہ ہے، ان قدموں میں، ان قوتوں میں ان کا حصہ ہے، اور جب تم انہیں استعمال کرتے ہو تو ان کو ان کا حصہ پہنچتا ہے۔ باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرے بیٹے، وہ پوچھتا ہے کہ اللہ پاک یہ میرا درجہ کیوں تبدیل ہو گیا، مجھے زیادہ سہولتیں کیوں مل گئی ہیں، میں زیادہ بڑی اکاموڈیشن میں، کھلی والی میں کیوں ٹرانسفر ہو گیا ہوں، میری سہولیات میں اضافہ کیوں ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے تیرے بیٹے نے آج حفظ کیا ہے، تیرے بیٹے نے آج یہ کام کیا ہے، تیرے بیٹے نے آج روزہ رکھا ہے، بڑی گرمی تھی اور ہم نے اس کے حصہ، تمہارا حصہ اس میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ جاریہ بتایا کہ ہر بندے کے ساتھ اس کا عمل مر جاتا ہے، بندہ جو ہی مرتا ہے عمل کی قوت اس سے سلب ہو جاتی ہے، اب اسے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر وہ تین میں سے کوئی ایک کام کر جائے یا تینوں کر جائے تو پھر اس کا عمل مرتا نہیں، یا تو وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائے، کوئی مسجد بنا جائے، تالاب بنا جائے، اسپتال بنا جائے، اسکول بنا جائے، تو جب تک وہ عمارتیں استعمال ہوتی رہیں گی اس میں جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہوں گے اس مسجد بنانے والے کو ان سب کا مشترکہ اجر ملتا رہے گا، ان کا اجر کم کیے بغیر۔ یا علم پڑھا جائے، اب وہ اس کے طلباء آگے جب تک استاد بنتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، تب تک وہ قبر میں لیٹا ہوا بھی اس کا کرنٹ اکاؤنٹ جاری ہے، اسے وہاں حصہ پہنچ رہا ہے۔ اور اس میں صرف قرآن اور حدیث کی بات نہیں، علم سارے کا سارا، اس میں سائنس بھی شامل ہے، اس میں میتھ بھی شامل ہے، اس میں فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بایو بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں 70 قیدی کر لیے گئے تو آپ نے ایک کرائٹیریا بنایا تھا قیدیوں کی رہائی کا،
اور یہ اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ قیدیوں کو کس طرح ڈیل کرتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جو بندہ جس کو غلام بنا لے وہ اس کا غلام ہو جائے گا. اسے اسٹیٹ کے حوالے کرنا پڑتا ہے, آگے اسٹیٹ فیصلہ کرتی ہے, ایک جگہ جمع کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا, امانت کی چونکہ بات چل رہی ہے, تو آپ سے کہا گیا کہ فلاں جو ہے وہ اسے بشارت اونٹ کا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا وہ تیار کرنے والا وہ بندہ تھا. سائز جہاں بھی حضور قیام کرتے پڑاؤ کرتے, وہ نوکر جو ہے وہ فوراً اونٹ لے لیتا, اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا, اس کے اوپر سے اتار کے پلانا چھانا اس کا سائڈ پہ رکھتا, پھر جب جانا ہوتا تو اس کو ریڈی کرتا. وہ اونٹ کو درست کر رہا تھا کہ دشمن کا تیر ہے, اسے لگا اور وہ آن دی اسپاٹ ختم ہو گیا. صحابہ نے شور مچا دیا بشارت کا کہ شہادت مبارک ہو, شہادت مبارک ہو. حضور نے فرمایا نہیں, میں اس کے اوپر آگ کی ایک چادر دیکھ رہا ہوں, اس کے سامان کی تلاشی ہے. اب اس کے سامان میں ایک چادر تھی یمنی جو اس نے جمع نہیں کرائی تھی بیت المال میں, وہاں سے لی تھی, جنگ میں اسے ملی چادر. اصول یہ تھا کہ تمہیں جوتے کا تسمہ بھی ملتا ہے تو تم بیت المال میں جمع کراؤ گے, ایک جگہ جہاں سارے لا کے سامان رکھ رہے ہو. اور چونکہ اس نے رکھ لی تھی اور اس حالت میں اس کی موت ہو گئی, شہادت کے باوجود نبی کی معیت میں شہادت ہے, یہ وہ جہاد ہے کہ جس میں شک کوئی نہیں ہے کہ شرعی ہے یا غیر شرعی. اس کے باوجود وہ چادر اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. جو اربوں کھا کے سمجھتے ہیں کہ مر کے پیچھے ان کی جناب ہے وہ سوئم ہوں گے اور ان کے دیوانے بیٹھ کے قرآن خوانیاں کریں گے لندن میں اور پاکستان میں اور دبئی میں ابو ظبی میں, اور وہ بخشے جائیں گے. ایک چادر آگ بن کر بھڑک رہی ہے, یہ امانت. تو کوئی علم پڑھا جائے, کوئی بھی علم, تو اس جنگ میں جو قیدی تھے اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ آپ یا تو آپ کا تبادلہ ہوگا, کوئی ہمارا قیدی ادھر ہے تو اس کے بدلے میں چھوڑا جائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو چھوڑا گیا, سب نے وہاں سے تاوان بھیجا قیدی چھڑانے کے لیے, تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سامان کوئی نہیں تھا. انہوں نے وہ ہار جو رخصتی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا تھا وہ بھیج دیے تاوان کے طور. اب جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھا تو وہ خدیجہ یاد آ گئی, وہ زمانہ یاد آ گیا, اور پھر یہ کہ اس بچی نے اس کو اپنے آپ سے کس طرح جدا کیا ہوگا ماں کی نشانی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو, تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو, تو میں یہ ہار بچی کو واپس بھیج دوں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, جس میں آپ کی خوشی ہے اس میں ہماری. تو آپ نے ان سے کہا کہ جا کے تمہارا جو بدلہ ہے, تمہارا تاوان میری بچی ہے, جا کے میری بچی کو بھیج دینا. ٹھیک, وہ گئے اور وعدے کی انہوں نے پابندی کی. جا کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 آدمیوں کے ساتھ انہوں نے, حضور نے 2 آدمی مدینے سے ساتھ بھیجے ان کے کہ یہ لے کے آئیں گے. حضرت زینب بھیجا, حضور نے تعریف کی ان کی بات. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی کرنے لگے ابو جہل کی بیٹی سے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے شکایت کی کہ آپ لوگ, آپ کے داماد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیٹیوں کی پرواہ کوئی نہیں, آپ تو اور ذمہ داریوں میں لگے ہوں. فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر علی شادی کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے. اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک بستر پر جمع نہیں ہو سکتی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھ کو دکھ دیا, اور جس نے مجھ کو دکھ دیا اس نے خدا کو. یہ حدیث اس جگہ آئی ہے, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں آئی کہ انہوں نے تکلیف دی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرما یہ رہے ہیں کہ فاطمہ عام عورتوں کی طرح عورت نہیں ہے, وہ نبی کی بیٹی, اور سوکنوں میں کلیش ہوتا ہے. علی اگر ناجائز کرے گا
فاطمہ کو دکھ ہوگا، فاطمہ کو دکھی دیکھ کے مجھے تکلیف ہوگی، اور میں صرف عام آدمی، عام سسر نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ میرے دل میں اگر میل آ جائے گی، میرے دل میں ناراضگی آئے گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، جب اللہ ناراض ہو جائے گا اس کا وبال بہت بڑا ہے، علی اس سے نکل نہیں سکے گی۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا وہ جو مکے والا تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ شوہر ابن العاص، وہ بڑا ہی وعدے کا پابند تھا، اگرچہ وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جو اس نے منہ سے نکالا تھا کیسے اس نے اس پہ عمل کیا تھا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں۔ اب وہ جو مکے والے، مدینے والوں کے 10 بچوں کو سکھا رہے تھے، وہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں، وہ کافر تھے، وہ کافر تھے، وہ لکھنا پڑھنا سکھا رہے تھے نا۔ لکھنا پڑھنا جانے گا تو قرآن و حدیث لکھے گا نا، اور بینکنگ جانے گا تو اسلامی بینکنگ قائم کرے گا نا، بکریاں چرانے والا تو نہیں قائم کر سکتا اس کو۔ لہذا علم سارے کا سارا اس میں شامل ہے۔ یہ جو اساتذہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ 2000 2500 3000 جو ہم لے لیتے ہیں، ہم نے زندگی برباد کر دی ہے، ہم سے اچھا تو ٹرک ڈرائیور ہے، وہ بھی 4500 4000 لے لیتا ہے۔ او بھائی تم صرف دنیا کی سوچ رہے ہو، تم پیغمبری پیشے میں لگے ہو۔ انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہیں تو نبی کا پیشہ ملا ہے بھائی، تمہارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اسی لیے جو طلباء انسلٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچروں کی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نبی کے وراثت کا ممبر ہے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کبھی پڑھ لکھ جائیں، ڈاکٹر ہو جائیں، استاد کی بد دعا پیچھا کبھی نہیں چھوڑ، اس کی ساری زندگی مسائل سے دوچار رہتی۔ جو لطیفے بناتے ہیں نا ٹیچروں کی، گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کے کیفیٹیریا پہ ٹیچروں، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ نبی کی وراثت ہے جس پہ وہ بندہ کام کر رہا ہے، وہ جو معلم ہے، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح نبی کے خلیفہ کو گالی دی جائے۔ حضور نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصا امیری فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میرے امیر کی، چاہے میں نے کہیں اسے مقرر کر دیا ہو، اس کی جس نے نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لہذا یہ طلباء کے لیے بڑی میری طرف سے اسے ایک وارننگ سمجھنا کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو استاد کے معاملے میں اپنا رویہ درست کرو۔ تو 10 بچے پڑھا کے تم آزاد ہو سکتے ہو، سارا علم اس سے مراد ہے۔ تو وہ صدقہ جاریہ والا کسی کو علم پڑھا کے چلا جائے، جا کے قبر میں لیٹ جائے اور اس کو اس کا اجر وہاں ملتا ہے۔ اب تیسری شرط، پہلی کیا تھی؟ صدقہ جاریہ، مسجد بنا جائے، مدرسہ بنا جائے، تالاب بنا جائے، لوگوں کے فائدے کی جو بھی استفادہ لوگ کر سکتے، شرط پکی کرا دے۔ دوسرا علم پڑھا دے۔ تیسرا آپ نے فرمایا ولدا صالحا ورثہ، اپنی وراثت میں ایک صالح بیٹا چھوڑ جائے۔ ہمیں زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہو، حلال سے ہو یا حرام سے ہو، ہمارا بیٹا ہمارے ہوتے ہوئے پڑھ لکھ جائے، اس کے لیے ہم کینیڈا بھی بھیج دیتے ہیں، امریکہ بھی بھیج دیتے ہیں، اسپیشلائزیشن بھی کراتے ہیں، اور یقین کریں کہ اسے امریکہ میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے۔ اس نے زندگی میں کوئی نماز پڑھی ہو تو اسے پتہ ہو۔ باپ خود کہتا ہے، میں گیا ہوں جب وہاں وزٹ کیا بچے کو، اور میں مصلی اپنے ساتھ لے گیا تھا، میں نے وہاں سے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھنی تھی، قبلہ کس طرف؟ تو میرا منہ دیکھنے لگا۔ ابا جی پتہ نہیں، میں وہ دوست میرا صوفی ہے،
اس کو میں فون کر کے پتا کرتا ہوں قبلہ کس طرف ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ اس بچے پہ اس نے جو کچھ لگایا ہے وہ سارا اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور اگر وہ بچہ اس علم کو مس یوز کرے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ وبال، اس کی بجائے وہ میٹرک پاس بچہ چھوڑ جاتا، نمازی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، قرآن کا حافظ ہوتا، قرآن پڑھنے والا ہوتا، باپ کے لیے دعائیں کرنے والا ہوتا، تو اس کی لاٹری نکل آتی، قبر میں جا کے لیٹ جاتا، پیچھے سے نمازوں کا، عمروں کا، اور جناب علی حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ تعجب کرے گا کہ اللہ پاک یہ جو نامہ اعمال مجھے دیا گیا ہے کہیں کوئی مس پرنٹنگ تو نہیں ہو گئی، میں نے اتنے حج نہیں کیے۔ اللہ پاک فرمائے گا تیری اولاد نے کیے ہیں، وہ اس میں شامل کیے گئے۔ وَوَلَدًا صَالِحًا وَتَوَسَّطًا، صالح بیٹا اپنی وراثت میں چھوڑ جائے، نیک بیٹا، اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں سورہ کاف جو ہے، جو دجال کے مقابلے کے لیے حضور نے فرمائی، اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے۔ یہ جو اسباب ہے نا، آخر یہ دجال انہی کو استعمال کرے اور انہی کی بنیاد پر لوگوں کا ایمان خریدے، ایمان ختم کرے۔ ان اسباب ہی کے بارے میں پوری سورہ کاف، اصحاب کاف کا واقعہ ہو تو بھی اسباب کی بے بسی دکھائی گئی، وہ دو باغ والے بھائیوں کا واقعہ ہو تو بھی اسباب کی بے بسی دکھائی گئی۔ پھر آگے چل کے کہا، جب حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تو وہ دیوار سیدھی کرنے کے لیے اللہ کے دو نبی گئے، بستی والے اتنے بدتمیز تھے، بد اخلاق تھے، انہوں نے ان کو کھانے کو کچھ نہیں دیا، اس زمانے میں ہوٹل ہوتے نہیں تھے، اور جو بندہ کسی کی مہمان نوازی نہ کرے اس زمانے میں انتہائی بد اخلاق اور برا انسان سمجھا جاتا تھا، اور اس میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر آنے والا ملینئر بھی ہو تو بھی تم زکوٰۃ کے پیسے سے بھی، وابن سبیل، تم زکوٰۃ کے پیسے سے بھی اس کی مہمان نوازی کر سکتے ہو اگر تمہارے پاس پیسے نہیں، اس لیے کہ وہ ملینئر بھی ہو تو پیسے تو نہیں کھائے گا نا، ہوٹل اس زمانے میں ہوتے کوئی نہیں، ملینئر ہوگا تو اپنے علاقے میں ہوگا۔ مہمان نوازی نہیں کی حضرت خضر علیہ السلام نے اسی گھر میں جہاں یہ دعوت ہو رہی تھی، وہاں کوئی سرمنی چل رہی تھی اسی گھر کے اندر، آپ نے دیوار ٹیڑھی دیکھی اور اس سے کہا کہ بھائی اس دیوار تو گرنے والی ہے، سیدھا کر رہا۔ وہ کیا کہتا ہے، اور وہ یتیموں کی تھی، اس نے خاص توجہ نے دیا، آپ اٹھے اور آپ نے ہاتھ دیا اور دیوار کو آپ نے فَأَقَامَ، کھڑا کر دیا، اب یہ گرے گی نہیں۔ ایفل ٹاور دیکھتے ہیں، پتہ لگتا ہے اب گرا کہ اب گرا، بڑا عرصہ گزر گیا، وہ اسی طرح کی تھی، ہاتھ لگ گئے حضرت خضر علیہ السلام کے، اللہ پاک کا ایکٹیویٹ جا کے کر کے آؤ، تو امت کو بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگا دیا تاکہ یہ واقعہ ڈسکلوز بھی ہو جائے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ بھائی، وہ جو پہلا جہاز میں نے پھاڑا تھا، اس کا پھٹا توڑا تھا، وہ جہاز بڑا خوبصورت تھا، اب اس جہاز والے نے ان دونوں کو فری میں سوار کرا لیا کہ اللہ والے، چلو مولوی صاحب صوفی صاحب بیٹھ جاؤ، نیک بندے ہیں۔ انہوں نے جناب جب کنارے پر پہنچنے والا تھا تو انہوں نے تڑاک کر کے اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واہ بھائی واہ، اخرقت آل تغرق آلہ لقد جئت شیئا امرا، تو تو نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا اور تو جہاز ڈبونے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اچھا غلطی ہو گئی۔ اب ایک بچہ کھیل رہا تھا، انہوں نے پکڑا جناب، گچی مکروڑ دی، مار دی۔
قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، وہ معصوم جان تو نے قتل کر دی ہے، اس نے کوئی بندہ بھی نہیں مارا ہوا تھا. لقد جئت شیئا نکرا، اب سخت الفاظ استعمال کہ میں نے تمہیں کہا دن کو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. کہا اچھا بھائی، ان کا بھی اصل میں ہو گیا کام. کہنے لگے بھائی دیکھو اب اگر میں نے کوئی اعتراض کیا نا تو ھذا فراق بینی ہوئی، ٹھیک تم مجھے میرے ساتھ نہیں چلنا. اب آگے انہوں نے اعتراض کیا کہ صاحب انہوں نے تو ہمیں حق نہیں دیا، پوچھا تھا کہ آپ نے فری میں دیوار پر کھڑی کر دی ہے، تو اگر آپ پیسے لے لیتے تو اسے بھی لگ پتا جاتا کہ جب کسی کے ساتھ اچھائی نہ کرو تو پھر کچھ جیب سے نکالنا پڑتا ہے. ان کا ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے وہ پوائنٹ آف ڈیپارچر، یہ مفرق ہے، نقطہ افتراق. لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو جہاز تھا بادشاہ کنارے پر کھڑا تھا، سارے اچھی حالت والے جہاز غصب کر رہا تھا. جیسے ابھی الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے نا بڑے بڑے ٹرک اور وہ ٹریلے ضبط کرنے کے لیے، یہ پرانے زمانے کا ظالموں کا یہ رواج ہے. تو اس کا جہاز بھی ٹھیک ٹھاک تھا، وہاں جا کے اس نے پکڑ لینا تھا، اس لیے میں نے ایک پھٹا توڑ دیا تاکہ یہ ڈیمیج گنا جائے اس بیچارے کا، بچ جائے. پھٹا تو یہ پھر بھی ٹھیک کر لے گا لیکن اس کا جہاز بچ جائے. بظاہر برا کیا تھا لیکن اصل میں بھلا کیا. وہ بچہ جو تھا یہ بہت بڑا فراڈیا 2 نمبر بندہ بننے والا تھا. اس نے اپنے ماں باپ کو طغیانا و کفرا، اپنے کفر اور اپنی سرکشی سے ماں باپ کی داڑھی کو اور ماں کے دوپٹے کو اس نے داغدار کرنا تھا. مجھے اللہ نے بھیجا اس کو مار دو، اس کے مرنے پہ وہ جو صبر کریں گے اس صبر کے صدقے میں ان کو ایک بہت اچھا بچہ دوں گا، ولی. تیسری امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما، اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں تھے، اس کے نیچے ان کا باپ خزانہ دفن کر کے مرا تھا. اب اگر وہ گر جاتے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ جو وارث ہے ان کا، اس کا اخلاق تو نے دیکھ ہی لیا ہے کیسا ہے، اس نے وہ ہڑپ کر لینا تھا. ہمیں بھیجا گیا کہ ہم دیوار سیدھی کر دیں، جب تک بچے گبرو جوان نہ ہو جائیں یہ گرے نہ. جب یہ جوان ہو جائیں گے دیوار گرے گی تو یہ اپنے مال کو قابو کر لیں گے، پھر کسی کو نہیں اٹھانے دیں گے. اور ان کی کوالٹی کیا ان بچوں کی، کیوں اتنے دور سے نبی کو بھیجا گیا ہے؟ ایسا ہوتا کسی پریزیڈنٹ کا بچہ ہے، سیکورٹی پہ لاکھوں پاؤنڈ لگ جاتے. کوالٹی کیا ہے؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کسی ملک کا صدر نہیں، نیک بندہ تھا. وَقَانَ أَبُوهُمَا صالحًا. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سوال تو ذہن میں آیا ہوگا نا، یار وہ کیا چیز تھی ان کا باپ بھائی کہ جس کے بچوں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے. کہا کچھ نہیں، وہ صالح تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ دیکھیں پچھلے دونوں نے کہا ارادنا، یہاں فرمایا اراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما. تیرے رب نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں تب یہ دیوار گرے، یا وہ گرا کے اس میں سے پھر اپنا خزانہ نکالے. تو پتہ چلا کہ اگر بچہ نیک آپ چھوڑ کے مریں گے تو وہ لاوارث نہیں ہوگا، اس کا وارث 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوگا. ان کا خیال رکھیں. اور اگر آپ دولت دے کے یہ سمجھیں گے کہ اب میرا بچہ در بدر دھوکہ نہیں دھکے نہیں کھائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دولت جو ال گاٹن ملی ہے وہ اس کی موت کا سبب بن جائے. کچھ لوگ اس کو اغوا کر کے لے جائیں تاوان کے لیے، تاوان میں دولت بھی لے لیں، بچہ بھی مار دیں، وہ دولت سبب بن گئی اس کے مرنے. نہیں تو وہ کہتے ہیں 30 tends to corrupt. پیسہ جو ہے وہ بندے کو انگشت دیتا ہے کہ اٹھو نکلو باہر، ہوٹل پہ چلیں، ادھر کدھر لیٹے ہوئے. ہو سکتا ہے چونکہ اس کے بریک تو نے لگائے کوئی نہیں، ایمان بریک ہے نا. اب کہتا ہے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کھینچ رہا اور پہیے اس کے ساتھ لگے ہوئے درہم اور ڈالر کے. بریک ایمان نام کی چیز تو نے اس میں فٹ ہی کوئی نہیں کی. اب ہر ہوٹل میں دھکے کھاتا پھرتا ہے تو وہ تو لیٹے ہوئے بھی تیرا بال وہاں پہنچ رہا. وَوَلَدًا صَالِحًا وَرَثَهُ، اپنی وراثت میں
اگرچہ جوتیاں ٹوٹی ہوئی چھوڑ جائے لیکن بیٹا سالے چھوڑ جائے تو وہ ماں باپ مرتے نہیں ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جن کے بچے نیک ہوتے ہیں وہ ماں باپ مرتے نہیں ہیں, لیڈ ٹو ریسٹ, وہ اصل میں ریسٹ کرتے ہیں. ایکسپینڈیچر ان کا ختم ہو جاتا ہے, خرچے ختم ہو جاتے ہیں. جب زندہ ہوتے ہیں نا ماں باپ تو ساتھ چغلی بھی کرتے ہیں, کچھ اور بھی گناہ کرتے ہیں, خرچے بھی چل رہے ہوتے ہیں. جب وہ مر جاتے ہیں تو صرف بچت ہی بچت ہوتی ہے ان کی, اور انہوں نے اپنے کیے پہ نہیں بخشے جانا. اپنے کو وہ زیادہ بلینک چیک ایشو کر چکے ہیں, وہ تو قبر میں گئے ہیں بینکرپٹ ہو کر. دیکھنا ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی محدود ہوتی, اتنا اجر ہے اتنا اجر ہے, لیکن غیبت کا کہا گیا کہ وہ پارٹی جتنے پر راضی ہو جائے. یہ اوپن ہے, یہ بلینک چیک ہے. آپ نے کسی پہ بہتان گھڑ دیا تو یہ ایک بلینک چیک ہے. اب اس کی مرضی ہے, قیامت کے دن جتنی اس کی ضرورت ہوگی دنیا میں آپ معاف کروا لیں گے تو اسے اصل میں ویلیو کا پتہ کوئی نہیں. لہذا کوئی کہ ٹھیک ہے جی, لیکن آخرت میں اسے پتا ہے کہ ان نیکیوں سے, دوسرے کی نیکیوں سے میں نے بخشے جانا ہے. لہذا وہ وہاں کہے گا مجھے تو اتنی نمازیں چاہیے. وہ جو آپ نے حج کیا تھا جس کو آپ حج اکبر کہتے تھے وہ والا مجھے چاہیے, اور رمضان کا آخری عشرہ بھی چاہیے وہ جو تم گئے تھے وہاں. اب آپ کو دینا پڑے گا, پارٹی کو راضی کرنا ہے. اس لیے کہ اس کا کوئی اصول طے نہیں کیا گیا کہ اتنی نمازیں غیبت کے لیے, اتنی بہتان کے لیے, اتنا نہیں. پارٹی کو راضی کر لو تم آؤٹ آف کورٹ, ورنہ ایک غیبت 36 زناؤں سے بدتر ہے. پھر وہ والا کرائٹیریا چلے گا, آؤٹ آف کورٹ پارٹی کو راضی کر لو. تو وراثت میں نیک صالح اولاد چھوڑ جائے, اور یہ جو اولاد ہوتی ہے اس کی تربیت کا زمانہ سٹارٹنگ کا ہوتا ہے. آپ 3 سال سے 10 سال کے درمیان کچھ چیزیں ان کے اندر رکھ دیتے ہیں, جو جب نیا آپ انسٹال کرتے ہیں کمپیوٹر تو بہت ساری چیزیں پھر اس میں آپ وہ دیکھیں انسٹال کرنے والے نے بہت ساری سیڑھیاں لائی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ان میں یہ بھی کر دیتا ہوں, MSN بھی کر دیتا ہوں, فلاں بھی کر دیتا ہوں, یہ سب کچھ آپ نے بچے کے اندر رکھ کے مرنا ہے. جب عمر آئے گی تو بچہ ان کو اوپن کر لے گا, رن کر لے گا. اس وقت بائی دا وے وہ اگر آگے پیچھے بھی کر لیتا ہے تو جب ہم مر جائیں گے تو بچے پر پچھتاوے کا حملہ ہوگا, جس طرح ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا نہیں. پھر اس تلخی کو ہم کس طرح مٹاتے ہیں, اس پچھتاوے کو کس طرح ہم کیش کرتے ہیں, ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وَوَلَدًا صَالِحًا وَرَّثَهُ يَدْعُو لَهُ, وہ بچہ جب ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ پاک ارادہ نہیں کرتا. تو یہ جو اولاد ہے یہ اصل میں ہمارے فولڈر ہیں. کسی میں ہماری کوئی چیزیں رکھی گئی ہیں, بیٹی میں کچھ رکھی گئی ہیں, ایک بیٹے میں کچھ رکھی گئی ہیں. اگر آپ اپنی اولاد کو پڑھیں, کبھی وقت ہو آپ کے پاس, آپ کسی کو بے شک نہ بتائیں, کبھی آپ کے ضمیر نے بتایا نہیں کہ اس بچے میں جو عادتیں ہیں وہ میری فلاں فلاں زمانے کی عادتیں. اب آپ ان کو بڑا کنڈیم کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا جب آپ کے اندر یہ تھیں اور وہ خانہ خراب اس میں انسٹال ہو گئی, اور فلاں فلاں چیز جو تھی میری وہ اس بیٹے میں انسٹال ہوئی. اور کیونکہ آپ اس سے واقف ہیں لہذا آپ کو اس کا علاج بھی آتا ہے کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ آپ اس زمانے میں رہ چکے, آپ کو پتا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو ذرا سا بھی مس ہینڈل کیا جائے تو یہ زیادہ نقصان دہ ہو سکے. لہذا اپنی اولاد کو آپ اس کی ڈی فریگمنٹ کرتے رہیں. دیکھیں یہ کہیں بیٹے کہ ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے آج نہ صحیح, ایک وقت آئے گا جب بچہ ان چیزوں کو رن کر لے گا. دیکھیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو بچپن میں ماں باپ کوڈز میں بات کرتے ہیں, چھوٹا بچہ پاس ہے اس کو کوئی سمجھ نہ لگا, لیکن ایک پھر وقت آتا ہے کہ نہیں ہم ان کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. اچھا یہ بات وہ تھی, اچھا یہ جملہ اس لیے کہا گیا ہے. یہ جو چیزیں ہم ان میں چھوڑ کے مریں گے, اگر وقتی طور پہ وہ اپنے لا ابالی پن کی وجہ سے
بچہ آگے پیچھے کر دیتا ہے، ایک نماز لیٹ پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، بعد میں جا کے پڑھتا ہے، ایک آدھ درمیان میں سے مس ہو جاتی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر گزر چکی ہیں نا۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ بچہ سپیڈ پکڑے گا اور وہ آپ والی چیز لے گا، اور خاص کر کے مرنے کے بعد ان بچوں پہ پچھتاوے کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کو دکھ دیا، ان کی بات نہیں مانی، اور پھر وہ اس پچھتاوے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اس عبادات کے ذریعے۔ کوئی عمرے پہ چلا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ رات کو ایک ساتھ تشریف لائے ہوتے الینس بات کر رہے تھے اپنے کسی عزیز کے بیٹے کی کہ ان کا وہاں کوئی لاٹری کا کاروبار تھا، کینیڈا کی بات کر رہے تھے، اور ملینز اینڈ بلینز میں تھا، بڑے بڑے سٹور تھے ہوتے۔ اچھا اس کا باپ فوت ہو گیا، کہتے باپ کو ہم بڑا زندگی میں سمجھاتے رہے لیکن اس نے کان پہ بات نہیں کری۔ بچہ جو تھا وہ وہاں، اب جب باپ مرا نا تو لوگ آئے اور ایک ماحول بن گیا، وہ خوشی کا ختم ہو گیا اور سیڈنس کا ایک انوائرمنٹ بن گئی، دکھی ایک ماحول بن گیا۔ تو بچے نے ٹوپی رکھی، مسجد بھی جانا شروع کر دیا۔ چلو 4 دن جب تک چافتہ ہوتا، کل شریف ہوتے تو یہ نماز پڑھ لیتے ہیں اتنے دن، کیونکہ پھر آتے ہیں لوگ تو اس میں نمازی بھی ہوتے تعزیت کرنے والوں میں، تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو کوئی ہاتھ بھی پکڑ لیتا، چلو یار نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ مسجد میں گیا، مولوی صاحب سے بات کی کہ میں ابا جی کے لیے اتنے جو ہے وہ 1000 پاؤنڈ یا ڈالر اللہ کی راہ میں یا یورو دینا چاہتا ہوں۔ کہ بھائی آپ کے تو پیسے قبول نہیں ہوتے، نہ آپ کے نہ آپ کے ابا کے، اس لیے کہ تو حرام کے پیسے، ان کا فائدہ کوئی نہیں۔ بچہ کہاں گیا؟ اتنا میں مالدار ہونے کے باوجود میرا باپ اتنا بے بس ہے کہ میرے پاس اس کی ضمانت کے پیسے جمع کرانے کے لیے نہیں، میں نے پیشاب کرنا اس پیسے پر۔ اب وہ رو رہا ہے اور انہیں فون کر رہا ہے کہ میں اس پیسے کو ڈسپوز آف کرنا چاہتا ہوں، میں ابا جی کو چھڑانا چاہتا ہوں، وہ بڑی مصیبت میں ہوں گے اور میرا پیسہ قبول نہیں کیا جا رہا۔ تو ایک پچھتاوے کا ہٹ بیک ہوتا ہے بندے کا جب ماں باپ گزر جاتے ہیں، تو آپ کو اس پچھتاوے کے لیے بچے کو انیبل کر کے جانا ہے، کچھ سافٹ ویئر ڈال کے جانا ہے کہ جب پچھتاوا آئے تو راتوں کو کھڑا ہو پڑھنے کے لیے، اس کے پاس کوئی 4 صورتیں ہونی چاہیے، مانگنے کے لیے دعا کا کوئی سلیقہ، کوئی ادب آداب ہونا چاہیے، تربیت آپ کے کام کی یہ چیز ہے۔ باقی پیسہ ویسا جو ہے وہ کوئی اور آئے گی سنبھالنے والی اکاؤنٹنٹ، وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو اولاد کی تربیت جو بھی ہمارے پاس، جو ہم نے مال کمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہہ دیا، یہ وہ ہستی ہے جس کی ہر حرکت قانون ہے، جس کی خاموشی قانون ہے، جس بات پہ وہ خاموش ہو جائیں، یس اور نو نہ کہیں، وہ بھی تقریری حدیث بن جاتی ہے۔ کسی بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرتے دیکھا اور اس پہ اسے ٹوکا نہیں، اب قیامت تک کوئی مائی کا لال اس کام پر کسی کو ٹوک نہیں سکتا، میرے نبی نے اس کو مقرر کر دیا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریری حدیث۔ حضور نے مقرر کر دیا کہ یہ جائز ہے۔ وہ ہستی ہے کہ جس کا غصہ قانون ہے، جس بات پہ نبی کو غصہ آیا ہے، اس پہ اگر کسی کو نہیں آیا تو سمجھتا ہے کہ زیادہ پولائٹ ہے، وہ زیادہ سیولائزڈ ہے، وہ اسے غصہ نہیں آتا۔ اگر اس ادا پہ اسے غصہ نہیں آیا جس پہ میرے نبی کو غصہ آیا ہے تو وہ بے غیرت ہے، چاہے وہ حاجی ہو، نمازی ہو، قاری ہو، حافظ ہو، امام ہو، خطیب ہو، لیکن اگر اس بات پہ جس پہ میرے نبی کو غصہ آیا نہیں آیا تو وہ بے غیرت ہے۔ اس لیے کہا گیا دیوس۔ حضور نے فرمایا 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے: مشرک، ماں باپ کا نافرمان، چاہے وہ بدری صحابی ہو، ماں باپ کا نافرمان ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ یہ بڑی بلا، یہ جنت کے بھی 2 دروازے ہیں، یہ جہنم کے بھی 2 دروازے ہیں۔ نیک ہوں یا بد، تیرے ماں باپ وہ خود مشرک بھی ہوں،
تمہیں شرک پر آمادہ بھی کرتے ہوں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. بات ان کی نہ مان لیکن مس بیہیو تو ان کو نہیں کر سکتا. دیکھتے نہیں باپ گھر سے نکال رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور وہ کہتے ہیں یا اباتی یا اباتی یا اباتے. یہ نہیں کہا مشرک اور جہنمی, نہیں, یا اباتی یا اباتی یا اباتی. ابا جی ابا جی ابا جی. مشرک ہے, بت پرستی نہیں کرتا, بت بنا کے بیچتا ہے, لیکن ابا جی ہے تیرا وہ صاحب ہوا فی دنیا معروف. مشرک ماں باپ کا نافرمان. صحابہ میں پچھتاوا پیدا ہوا جب فضائل سنے ماں باپ کے, تو جن کے مر گئے تھے وہ آئے اور ان کا کہ اللہ کے رسول اب ہم کیا کریں, تو ان کے لیے دعائیں کرو. اب اس کا کمپنسیشن اس کو یوں ہے, اس کا تاوان یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو, اور جب تمہاری دعاؤں پہ وہ بخشے جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے تم سے, حقوق معاف کر دیں گے, وہ نافرمانی بھلا دیں گے. وہ جب انہیں فائدہ پہنچے گا. اس پہ لوگوں نے دعائیں کرنی شروع کی تو لوگوں نے اپنے مشرک ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنی شروع کر دی. اس پہ روکا گیا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. مشرکوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. باقی اور کوئی بھی گناہ تمہارا باپ کرتا تھا, سود کھاتا تھا, زانی تھا, شرابی تھا, چور تھا, کچھ بھی تھا, تم دعا کر سکتے. مشرک اس لیے جب ہم شرک پہ بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں تو فرقہ بازی کرتے ہیں. ہم بھلا کرتے ہیں لوگوں کہ اس ایک وبا سے جان چھڑا لو. اس لیے کہ اللہ پاک نے فرما دیا 2 دفعہ قرآن حکیم میں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ پاک یہ کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا. شرک کا گناہ کبھی نہیں, الا یہ کہ مشرک مرنے سے پہلے توبہ کر. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس ایک گناہ کے علاوہ باقی ہر گناہ معاف کرنے کے لیے ہماری رحمت منتظر. تیسرا آدمی دیوس. ملکہ بھوپال سے شادی کی تھی, شیخ الحدیث تھے ہمارے نواب صدیق احمد خان صاحب. ملکہ تھی, وہ بگی پر عصر کے بعد بیٹھ کے تو دورہ کیا کرتی تھی شہر کا. اس کی عادت تھی, آؤٹنگ جیسے کرتے ہیں, اور مروتن رواجن رسمن ان کو بھی ساتھ کمپنی دینی پڑتی تھی. بگی میں یہ بھی بیٹھتے تھے. ان کے مدرسے کا شیخ الحدیث تھے, بہت بڑے محدث تھے انڈیا پاکستان کے اس وقت جو جوائنٹ ہند تھے. بچہ آ کے کھڑا ہو گیا بگی کے سامنے. اس نے کہا استاد جی یہ دن کو آپ نے حدیث پڑھائی تھی تو وہ مجھے سمجھ نہیں لگی. 2 بندوں کا مجھے پتا چل گیا کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا, ایک ماں باپ کا نافرمان نہیں جائے گا, یہ تیسرا دیوس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں لگی وہ کون ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سننا ہے یا دیکھنا ہے دیوس. انہوں نے کہا لاؤ بھائی یہ تو اور اچھی بات ہو گئی کہ دیکھ بھی لیں گے. انہوں نے کہا سرکار دکھا دیں تو اور زیادہ اچھا ہے. فرمایا مجھے دیکھ لو, میں دیوس. دیکھیں ایسی موقع کی بات تھی کہ ملکہ کو ایسا سٹرائک ہوا, وہیں سے بگی اس نے پیچھے گھما لی. یعنی میں دیوس ہوں, میرے سامنے یہ بے پردہ پھرتی ہے میری بیوی اور میں اسے روک نہیں پاتا. نیک خاتون تھی لیکن وہ پردہ نہیں کرتی. اس نے بگی وہیں سے پھیری. اس کے بعد کسی نے ملکہ بھوپال کو نہیں دیکھا. وہ خاتون بہت سی کتابوں کی مصنفہ ہیں اور بعد میں انہوں نے دین کا بڑا کام کیا. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے, ہم اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں. ماں باپ کو گالیاں بھی لوگ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں لاجا کوئی پوچھ لو, کیونکہ وہ چڈا لگا لیتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا, ایک صاحب تھے ہمارے گاؤں کے, جوان آدمی تھا. جوان آدمی کے لیے 22 سال کا ہوگا, 20 سال کا ہوگا, بس اسی کی یہی ایج تھی. کسی کی لکڑی اٹھا کے لا رہا تھا. وہ جو درخت کاٹ کے لکڑ رکھ دیتے نا, رستے میں اس کی پھوپھی ملی. پھوپھی کو تو پتا تھا نا یہ کس کی ہے, گاؤں میں سب کو پتا تو کون سی چیز کس کی ہے. اس نے کہا کہ بیٹا یہ تو چوری ہے.
یعنی اس نے اپنی زبان میں کہا کہ ببو صدقہ کریں اسے چوری بننی ہے. اس نے کہا ببو چلیے تو کتنے بھی پھرنی ہے ہوں سٹ کے لکڑی دور کا تو نماز پڑھ سے سارا کچھ معاف. یہ جب بن جائے آدمی کی سائیکی کہ جناب وہ جو مرضی کالے دور کا نماز نفل پڑھے گا. یہ جو ہم فضائل پڑھتے نا، فضائل نماز، فضائل صدقات، فلاں جب کا کام آدمی کر لیتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں، اگرچہ وہ زمین سے آسمان تک بھرے ہوئے ہوں. یہ وہ گناہ ہیں جس میں کسی کے حقوق شامل نہیں. جب کسی کے حقوق شامل ہو جائیں تو نبی کے خادم کی چادر معاف نہیں ہوئی جہاد میں شہید ہوتے ہوئے. بڑی بڑی چیزیں کھا جانا معاف ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ یہ بھی کرتے چلے جائیں اور وہ بھی کرتے چلے جائیں تو وہ ان کو ساتھ ہی ڈیلیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. حقوق العباد ڈیلیٹ نہیں ہوتے. صحیح حدیث میں کہا گیا کہ شہید سے ہر گناہ صاف ہو جاتا. شہید سے ہر گناہ اس کا ذاتی معاف ہو جاتا. وہ شراب پیتا رہے کوئی نہیں پیتا رہا سوائے حقوق العباد کے. ان کا تقاضا قیامت کے دن کیا جائے گا. اللہ پاک اس کے اپنے ذمہ لے لے کہ میری خاطر اس نے جان دی ہے، لہذا اس کے سارے چالان جو ہے وہ میرے ذمہ ہیں. میرے ساتھ بات کرو، تم اس کو چھوڑ تم جاؤ بھائی جنت میں. یہ اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے مستبعد نہیں ہے. بہت سی جگہ. اور ہم میں سے اکثر کا توکل اسی پر ہے، اسی پر توکل ہے کہ اس کی رحمت آگے بڑھے اور ہمارے سارے چالان اپنے ذمہ لے لے. اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے. ورنہ جو کچھ ہم دن بھر کرتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی، حالانکہ روزہ انسان کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ بھی ہوتا ہے، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملتا. کہ غیبت بھی چلتی رہتی ہے، جھوٹ بھی چلتا رہتا ہے، گانے بھی چلتے رہتے ہیں، کسی چیز کا ان کو باقی تو روزہ ہوتا نہیں. تو جو بھی ہمارے معاملات ہیں، اللہ پاک سے جو ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ یہی درخواستیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری نیکیاں تو کبھی پوری نہیں ہوتی، اگر دے کر ہم بخشے جائیں. وہ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں نسن پجن کتے نہیں ہوتا، سر منہ اگے دھریا. یعنی اللہ سے بھاگ کے کوئی کہاں جائے گا. وَأَنَّهُ لَن يُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ. نہ تو زمین میں کوئی اللہ سے بھاگ کے کسی جگہ، ایک ملک سے بھاگ کے مجرم دوسرے ملک میں جا کے سیاسی پناہ لے لی اسے، یہ بھی ہوتی. اللہ سے بھاگ کر کہیں سیاسی پناہ نہیں ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. تیرے یہیں پناہ ہے، تیرے بھاگے ہوئے تو اور کوئی چیز پناہ نہیں دیتی. تو وہ کہتے ہیں کہ بھاگا تو کہیں نہیں جاتا، لہذا آ کے سر منہ آگے دھر دیا. جیسے بچے کو پتا کہ میں بھاگ تو کوئی نہیں سکتا. حافظ صاحب نے باہر مین گیٹ کے ساتھ بھی 2 مسٹنڈے اسٹوڈنٹ کھڑے کیے ہوئے، تو وہ پھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ آگے کر دیتا ہے، پھر غصہ اتارنے حافظ صاحب. نسن پجن کتے نہیں ہوندا، سر منہ اگے تریا. عدل کریں تو کوئی نہیں چاہا، کرم کریں تو تریا. یعنی اگر تو عدل کرے ممکن ہی نہیں، عدل پر کسی کی بخشش ممکن نہیں ہے. میرے نبی کہہ کر دیکھ. ایک صحابی تھے، حضور تشریف لے گئے تیمارداری کے لیے، اور وہ بندہ بار بار کہ اللہ پاک تو عدل کر. آپ نے فرمایا ہوئے عادل اس کا نام ہے، عدل کرنا اس کی صفت ہے. عدل تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس نے عدل کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا. تیری ماں تمہیں روئے، تو رحم کیوں نہیں مانگتا اس سے؟ یہ کیوں نہیں کہتا میرے اوپر رحم کر؟ عدل سے کوئی نہیں، اپنے عملوں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ عمل بھی اس کی عطا ہے. یہ جو عمل ہم بڑا کہتے ہیں، ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بڑے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی اس کا احسان ہے، ہمارا اس پر احسان نہیں ہے. اور بعض دفعہ وہ جتلا بھی دیتا ہے. آپ الارم لگا لیتے ہیں موبائل پر، زیادہ بھروسہ ہمارا اسی پر ہے.
پرانے زمانے میں لوگ نہیں اٹھ سکتے تھے، ان کا اللہ پر زیادہ توکل تھا، یار اب تو درمیان میں اللہ کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، میرے پاس ٹائم پیس ہے یا میرے پاس موبائل ہے، میں جہاں بھی ہوں اس پہ الارم لگا لیتا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الارم لگا کے آدمی تو موبائل کہیں اور رکھ دیتا ہے، پکا ارادہ ہوتا ہے اس کا تہجد پڑھنے کا، لیکن وہ موبائل الارم لگا کے کچن میں رکھ دیتا ہے، وہ وہاں بجتا رہتا ہے، وہ چائے کا ڈبہ اٹھ کے پڑھ لے، بندہ سویا رہتا ہے، اذان ہوتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے، پھر موبائل ڈھونڈتا ہے، یار میں نے تو الارم لگایا، پتہ چلا رب نہ چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لن تطاع الا باذنک، میرے نبی فرما کر گئے ہیں، ہرگز تیری اطاعت نہیں ہو سکتی مگر تیرے اذن اور تیری توفیق کے ساتھ۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پیسے نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی لے کر آیا ہے، اور اس لے کے آنے کے جو فضائل ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ سے مجھے بڑا استفادہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا ایک کہتے ہیں نا، ایک تو گائے بھینس میں دودھ بھی ہوتا ہے، پھر چونے والا جو ہوتا ہے اس کا بھی کوئی کمال ہوتا ہے، ہر بندہ گائے نہیں چو سکتا، اچھا بھلا اترا ہوا دودھ بھی گائے چڑھا جاتی ہے جب بندہ ہاتھ لگاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے جس کو یہ فن آتا ہے اور لوگ اس کو کہہ کے جاتے ہیں میں آج طریقتے جا رہے ہیں یار میری مجھ چو چھڑنی، اس کو فن آتا ہے۔ علم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کا بھی اس میں تعاون جو ہے وہ بڑی حد تک شامل ہے۔ آپ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ مجھے انسپائر کرتے ہیں، مجھے شرم دلاتے ہیں، مجھے ان پہ رشک آتا ہے اور مجھے بھی عمل کا جذبہ ملتا ہے اور تبدیلی آئی آپ حضرات کے اندر۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کو مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، یہ جو مسجد میں لوگ آتے ہیں، حضور فرماتے ایک آدمی جو گھر میں یا بازار میں نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی نسبت جو مسجد میں آتا ہے اس کا اجر 25 ضعفا 25 گنا زیادہ ملتا ہے۔ وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء، یہ اس لیے کہ وہ بندہ جب وضو کرتا ہے بہت اچھا وضو کرتا ہے، ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة، پھر وہ بندہ مسجد کے لیے نکلے اور اس میں کوئی اور چیز کوئی نیت شامل نہ ہو، صرف مسجد کے لیے ہے، نماز کے لیے، لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجہ، ایک سٹیپ جب وہ لیتا ہے تو ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ درجہ اتنا نہیں ہے جتنا تمہاری امی کے گھر کی چوکھٹ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے ایک درجے سے دوسرے درجے میں۔ فَإِذَا صَلَّى وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةٌ، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ جھڑ جاتا ہے۔ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللهم صل علیہ اللهم صل علیہ۔ نماز جب پڑھ لیتا ہے اور جب تک اس مسجد میں اپنی نماز گاہ میں وہ رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم ارحمہ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ، اور تم میں سے جو بندہ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کا نماز کا اجر لگتا، یہ انتظار میں۔ بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بڑے دور رہتے ہیں، ہمیں یہاں آنے میں کافی وقت لگتا ہے، مسجد نبی کے ارد گرد کچھ مکان ہیں جو ہمیں مل سکتے ہیں، اگر آپ سفارش کریں تو وہ ہمیں بیچ دیں تو ہم ذرا مسجد کے قریب آ جائیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم، بنی سلمہ اپنے مکانوں میں ہی رہو، تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم، دیکھو تم اپنے گھر سے جب یہاں آتے ہو تمہیں کیا پتا کہ تمہارے ایک ایک قدم پر تمہیں کیا مل رہا ہے، لہذا اپنے گھروں میں رہو،
یہ آثار، یہ قدموں کے نشان تمہارے نیکیاں ہیں اور تمہارے آثار ہیں، اس کے بعد بھی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم فابعدهم من شاء، سب سے زیادہ اجر نماز میں ان بندوں کو ملتا ہے جن کا گھر دور ہوتا ہے، جو جتنے دور سے چل کے آتے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایک ایک قدم پر، ایک ایک قدم پر 1 سال کی نمازوں اور 1 سال کے روزوں کا اجر ہوتا ہے اس بندے کو، ایک قدم پر۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو بشارت دے دو کہ قیامت کے دن انہیں وہ نور عطا کیا جائے گا جو جنت تک پورا ہو جائے گا۔ نور تام، لوگوں کو اعمال کی نسبت سے روشنی تقسیم کی جائے گی، ان کے سیل چارج کیے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا رستے میں آ کے لائٹ ختم ہو جائے گی، اور وہاں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی لائٹ میں چلے جائیں گے، وہ لائٹ ہوگی جو صرف آپ کو نظر آئے گی۔ ایسی بھی لائٹ ہوتی ہے جو سب کو نظر آتی ہے، سب استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ لائٹ ہوتی ہے جیسے آپ کے ریموٹ کنٹرول میں ایک ٹی وی کا ہوتا ہے، ایک وی سی آر کا ہوتا ہے، ایک ریسیور کا ہوتا ہے، ان میں سے ریسیور اپنی روشنی خود پہچانتا ہے۔ آپ ریسیور والے سے ٹی وی بند نہیں کر سکتے، وہ اس کی روشنی خود پہچانتا ہے۔ بندے کو جیسے نائٹ ویژن گاگلز ہوتی ہیں نا، اس طرح کی روشنی اس کی آنکھوں میں ہوگی اپنی نسبت سے۔ اس طرح حضور نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی روشنی مدینے سے صنعا تک ان کے سامنے ہر چیز واضح کر دے، ان کے سامنے۔ اور کوئی وہ ہوگا جس کی انگوٹھے میں صرف چمک رہی ہوگی، تھوڑی سی بلنک ایسے کر رہی ہوگی، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ پاک کو گناہ ہو گئے تو معاف کر دے، یہ روشنی پوری ہو جائے جنت کے دروازے تک۔ تو فرمایا راتوں کے اندھیروں میں چلنے والوں، تمہیں بشارت ہو اس نور کی جو قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا، اور وہ نور جنت تک پورا ہوگا، راستے میں بیٹری ڈاؤن نہیں ہوگی، نور تام۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جس بندے نے 40 دن نماز پڑھی اس حال میں کہ تکبیر